قدوس قدوس خدا ان کے نام سے ہم آج کا جو پیغام جو ہے جو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کا موضوع جو ان سے لا اینڈ گریس ہے، شریعت اور فضل۔ ہم آج اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شریعت جو ہے وہ جو خدا جو ان سے ہے وہ دیتا ہے ہماری راست بازی کے لیے، وہ جو آئین ہمیں مہیا کرتا ہے، جو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ ہمارے لیے جو ان سے ہیں ضروری ہیں کہ نہیں ہیں آج کے دور میں۔ اور فضل جو ان سا ہے، کیا شریعت کو جو ان سے سپرسیڈ کرتا ہے، کیا فضل سے کی وجہ سے جو ہے جو خدا کی طرف سے فضل ہمیں ہوتا ہے اس سے کیا شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ ہم اس کو کلام کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی جو سی ہے ممکن ہے کہ کیا اس کہتے ہیں اس موضوع کی طوالت کے حساب سے، اس کی امپورٹنس کے حساب سے جو ہے اس کو جو ان سے ہم 2 سے 3 قسطوں کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں۔ آئے ہم سب سے پہلے جو ان سے ہے شریعت اور فضل کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ بائبل مقدس ہمیں جو ان سی ہے وہ گناہ کے بارے میں کیا آگاہ کرتی ہے، وہ کیا ڈیفینیشن ہے جو کہ گناہ کے بارے میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ آئے ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت کا اگر مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا کہ جو گناہ ہے وہ شرع کی مخالفت ہے۔ اگر آپ خدا کی شرع کو، خدا کے آئین کو، خدا کے حکموں کو جو ہے وہ توڑتے ہیں تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ گناہ جو ان سا ہے وہ سراسر کلام مقدس کے مطابق خدا کے حکموں کی، خدا کی شریعت کی جو ان سی ہے مخالفت ہے، اور یہ ہم کلام مقدس میں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت میں سیکھتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالے میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں گناہ کی ڈیفینیشن۔ اگر ہم رومیو کا خط اس کا 4 باب جو ہے اور اس کی جو ہے اگر ہم 15ویں آیت سے کلام مقدس کو پڑھیں، رومیو کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ شریعت جو ہے یہ غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں، جہاں خدا کے حکم نہیں، وہاں خدا کی حکموں کی منافی بھی نہیں ہے، مانے بھی نہیں ہیں ہم، کیونکہ جب خدا کے حکم ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم ظاہری بات ہے ان کو توڑ بھی نہیں سکیں گے۔ کسی چیز کو رد کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ شریعت کو رد کرتے ہیں تو شریعت کا ہونا ضروری ہے، اور کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا کہ شریعت کو جب آپ رد کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو جب آپ رد کرتے ہیں، انہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے گناہ کرتے ہیں۔ شریعت کی حکم عدولی جو ہے یہ گناہ ہے، اور جہاں پہ شریعت موجود نہیں ہے وہاں پہ گناہ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے ہم جو ان سے بڑے واضح طور پر یہ پیغام لیتے ہیں، کلام مقدس ہمیں یہ بڑے واضح طور پر بڑی سچائی کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارا ضمیر جو ان سا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، تو وہاں پہ لازمی طور پر ہم نے شریعت کو توڑا ہے، ہم نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے، ہم نے خدا کے آئین کو رد کیا ہے، اور تبھی جو ان سے ہمارا جو روح ہے اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ گناہ کیا، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق گناہ جو ہے وہ شریعت کی حکم عدولی ہے، اور کلام مقدس ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر جو ہے شریعت موجود نہیں ہوگی تو پھر گناہ بھی سرزد نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کی اگر موجودگی نہیں ہے تو حکم عدولی بھی نہیں ہے، اور حکم عدولی شریعت کی وہ گناہ ہے۔ اب ہمیں یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کلام مقدس نے تو بڑے واضح طور پر بتایا کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو آپ یہ قبول کرتے ہیں کلام مقدس کے مطابق کہ آپ نے خدا کی شریعت کو رد کیا، خدا کے حکموں کو رد کیا، خدا کے آئین کو پامال کیا ہے۔ آئے ہم اب اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں
کہ کلام مقدس ہمیں فضل کے متعلق کیا بتاتا ہے. یہ فضل کیا چیز ہے؟ فضل جو ہے، ہم نے شریعت کے متعلق پڑھا کہ شریعت خدا کے احکام، شریعت خدا کا آئین، شریعت خدا کے حکم ہے. اور جب آپ ان حکموں کو، اس آئین کو، اس جو سے شریعت کو توڑتے ہیں تو آپ حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے منافی کام کرتے ہیں، اسے رد کرتے ہیں، اور آپ سے اس گناہ سرزد ہوتا ہے. فضل جو سا ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فضل خدا کا وہ لازوال تحفہ ہے جو آپ کو آپ کے کاموں کے وسیلے سے نہیں دیا گیا. یہ ان میریٹڈ جون سا ہے، یہ ایک گفٹ ہے، یہ فری گفٹ ہے جو خدا آپ کو جون سا ہے وہ دیتا ہے. اور یہ ہم سیکھیں گے کلام مقدس کے وسیلے سے کہ یہ خدا ہمیں یہ فری گفٹ کیوں دیتا ہے. اور یہ کیا فری گفٹ جون سا ہے، جو فضل ہے، جو گریس ہے، یہ ہمیں جون سا ہے وہ خدا جو ہے اس پہ ایمان لانے سے ملتی ہے، یا ہمیں یہ خدا جون سا ہے وہ ویسے ہی بانٹ دیتا ہے. ہم اس کو جون سا ہے دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر. ہم اگر یوحنا 14 باب اس کی 15 سے 17 آیت کا مطالعہ کریں تو مسیح خداوند یوں فرماتا ہے. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی ہم 15 سے 17 آیت. یہ آپ نے بہت دفعہ اس کلام کو جون سا ہے وہ سیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے شیئر کیا ہوگا کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. اور جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہوں گے، یا جب بھی جون سا ہے وہ کلام کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، سنایا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہوں گے کہ آئی لو یو جیزس. آئے ہم سیکھیں کہ خدا کی محبت جون سی ہے. خدا جو ہے وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ خدا کی محبت جون سی ہے، اس کی ڈیفینیشن کلام مقدس سے ہمیں کیا ملتی ہے. ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 15 آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، خدا یہ خود بتا رہا ہے، آپ کا آئی لو یو جیزس کہنا کافی نہیں ہے، آپ کا آئی لو یو جیزس ٹائپ کرنا کافی نہیں ہے، آپ کا اس آئی لو یو جیزس پہ آمین کہنا کافی نہیں ہے. کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے، مسیح خداوند نے کہا یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 15 آیت میں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. آپ سمپلی آئی لو یو جیزس، آئی لو یو گاڈ نہیں کہہ سکتے. آپ اگر آئی لو یو جیزس کہہ رہے ہیں، اگر آپ آئی لو یو گاڈ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آمین، تو پھر خداوند آپ کو فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، if you love me you'll keep my commandments. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تم میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور اس کے حکم یہ شریعت ہے. اور شریعت کو جب آپ توڑتے ہیں، شریعت کی حکم عدولی کرتے ہیں، شریعت کو پامال کرتے ہیں، شریعت کو رد کرتے ہیں، اس کے حکم جون سے ہیں جب آپ نے توڑے، اس کے حکموں کو پامال کیا، ان کو رد کیا، تو آپ کی خدا سے محبت قائم نہیں رہتی. اس لیے کیونکہ آپ گناہ کرتے ہیں، اور شریعت جون سی آپ نے سیکھا کلام مقدس میں سے کہ حکم عدولی شریعت کی جو ہے وہ گناہ ہے. جب آپ نے خدا کے حکموں کو رد کیا، آپ نے انہیں ماننے سے انکار کیا، تو آپ نے خدا کو رد کیا، آپ نے خدا کو پامال کیا، اس کی قربانی کو پامال کیا. آپ نے اس شریعت کو توڑا، تو شریعت کے توڑنے کے وسیلے سے آپ سے گناہ سرزد ہوا، اور گناہ کے سرزد ہونے کے وسیلے سے خدا اور آپ کے درمیان میں دوری ہو جاتی ہے. آپ کے اور خدا کے درمیان میں جو ہے بدی حائل ہو جاتی ہے. اور یہ وہ شریعت کو توڑنے کا آپ کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اسی یوحنا رسول کی انجیل 14 باب اس کی 16 آیت میں اگر آپ چلیں تو وہاں پہ کلام مقدس آپ کو جب آپ حکموں پر عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند خود کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم مجھے مائی لارڈ کہتے ہو، اگر تم مجھے مائی گاڈ کہتے ہو، اگر تم مجھے آئی لو یو جیزس کہتے ہو، تو پھر تم مجھے میرے حکموں پہ جو میں نے تمہیں حکم دیے، یہ وہ حکم ہیں جو خدا نے جو ان سے ہے کائنات کی تخلیق کے وقت دیے.
تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور جب آپ ان حکموں پر عمل کریں گے تو خداوند یوں فرماتا ہے یوحنا رسول کی انجیل 14 باب اس کی 16ویں آیت میں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ جب آپ خداوند خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، جب آپ خداوند خدا کے حکموں کو مانیں گے تو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور جب آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو خداوند آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب تو میں جاتا ہوں، لیکن جاتے وہاں پہ جا کے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے، اور یہیں پہ خداوند خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یقین رکھیے گا خداوند خدا سچا خدا ہے، کلام برحق ہے، کلام سچا ہے، یہ آپ کی راستی کے لیے آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ کو خداوند خدا نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ جب آپ مجھ سے محبت رکھیں گے تو میرے حکموں کو مانیں گے، اور جب میرے حکموں کو مانیں گے تو میں باپ سے درخواست کروں گا اور تمہیں وہ روح القدس جو ہے وہ بخشے گا، اور جو تمہارے ساتھ اب تک رہے گا۔ ہر وہ شخص جو خداوند خدا کے حکموں کو مانتا ہے، خداوند خدا اپنا روح جو ان سا ہے اپنے وعدے کے مطابق اس کے اندر ڈالتا ہے، جو اس کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گا۔ اگر آج آپ شریعت کو توڑتے ہیں، اگر آپ شریعت کو رد کرتے ہیں، خداوند کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، تو آپ خداوند خدا سے محبت نہیں رکھتے، اور جب آپ خداوند خدا سے محبت نہیں رکھتے تو آپ کو روح القدس جو ہے خداوند خدا نہیں بخشے گا، کیونکہ خداوند خدا کا روح القدس اسی صورت میں آپ کو ملے گا جب آپ اس سے محبت رکھیں گے، اور اس کی محبت اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 17ویں آیت دیکھیں، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ آپ کو یہ روح القدس کا تحفہ خداوند خدا کی محبت کے وسیلے سے ملے گا۔ خداوند خدا کی محبت جون سی ہے، خداوند خود فرماتا ہے کہ میری محبت یہ ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور جب آپ اس کے حکموں پر عمل کرو گے تو وہ باپ سے درخواست کرے گا، اور روح القدس جو سے ہے آپ کے لیے بخشا جائے گا، جو آپ کے اندر رہے گا۔ یہ دنیا کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا نے خداوند خدا سے محبت نہیں کی، دنیا نے اس سے جو ان سے اپنا نجات دہندہ نہیں مانا، دنیا نے اس سے جو ہے اپنا جو ہے اسے قبول نہیں کیا، اور اس کے حکم دنیا نہیں مانتی۔ اگر آپ بھی آج شریعت کو رد کرتے ہیں تو آپ شریعت کی حکم عدولی کرتے ہیں، اور کلام مقدس یہ سکھاتا ہے کہ شریعت کی حکم عدولی گناہ ہے۔ جب آپ شریعت کی حکم عدولی کرتے ہیں تو آپ خدا سے جو ہے وہ دشمنی کرتے ہیں، خدا کو آپ پامال کرتے ہیں، خدا کو جو ان سے سامنے چیلنج کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اے خدا میں تیرے حکموں کا نہیں مانتا، میں صرف جھوٹے ہونٹوں سے تو تجھے آئی لو یو کہتا ہوں، لیکن میں تجھے جو ہے ماننے سے انکار کرتا ہوں، میں تیرے حکموں کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ میری مشن مجھے یہ بتاتی ہے کہ شریعت جو سی اب تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن تمہارا خداوند خدا جو میرا اور آپ کا دونوں کا خداوند خدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے تم میری شریعت پر عمل کرو گے، میرے حکموں کو مانو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بخشے، جو تمہارے اندر رہے گا، جو تمہیں راستی کا پیغام دے گا، جو تمہیں تقویت بخشے گا، اور اسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے جانتی ہے اور نہ اس کی وہ سمجھ رکھتی ہے۔ کلام مقدس خداوند خدا کا شکر ہو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے خداوند خدا سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہم واقعی اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو ہم اس کے حکموں کو قبول کریں گے، ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو کہ مشن کی گائیڈنسز کے مطابق اپنی اپنی گائیڈنسز کو فالو کر رہے ہیں، نہ کہ کلام خدا کو فالو کرتے ہیں۔ کلام خدا بڑا واضح ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے، اور میں تمہارے لیے روح القدس بخشوں گا جو تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہم نے سیکھا خداوند خدا کے کلام سے کہ خداوند خدا کے حکم، خداوند خدا کہ جو شریعت اس کا آئین ہے، اسے جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے روح القدس جو ہے وہ بخشتا ہے۔
अनजाने में जब भी हमसे उसके हुक्मों की पामाली होती है, उसके हुक्मों की मुनाफी होती है, हम गुनाह जो उनसे हमसे सरजद होता है, तो हम तौबा की तरफ रुजू करते हैं। हम अपने गुनाह का एहसास करते हुए उससे जो है तौबा की तरफ रुजू करते हैं, उससे माफी के तलबगार होते हैं। और जब आप अपने गुनाह का एहसास करते हुए आपने जब खुदा के हुक्म को तोड़ा तो आपने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत की हुक्म दूली, खुदा के कवानीन की हुक्म दूली, खुदा के हुक्मों की जो उनसी मुनाफी गुनाह है। कलाम मुकद्दस में से हमने सीखा। और जब आप से गुनाह सरजद होता है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, और आप कन्फेस करते हैं, आप जो उनसे एहसास करते हैं कि आपसे गुनाह हुआ और आप खुदा के हुजूर तौबा के लिए चलते हैं, तो खुदा आपको माफ करने पे कादर है। आए हम कलाम मुकद्दस में से सीखें। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत में हम चलते हैं। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा जब हम अपने गुनाहों का एहसास कर लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं, क्या है खुदा मैं गुनहगार हूं, मैंने तेरी शरीयत को तोड़ा है, मैं तेरे हुक्मों को रद्द किया, मैंने कलाम सुनाने वाले के वसीले से उसने मुझे गलत कलाम को पेश किया और मैंने तेरी शरीयत तेरे हुक्मों को रद्द किया, मैंने उन्हें मनसूख किया, मैं जो उनसे है माफी का तलबगार हूं, तू मुझे जो है कुव्वत अता फरमा। वो कहता है कि मैं तुझे माफ करने पे कादर हूं। पहला यूहन्ना पहला बाब 9वीं आयत बताती है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। लेकिन अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, अगर हम इससे इनकारी हैं, अगर हम ये मानने से इनकारी हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं, शरीयत को तोड़ रहे हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, उन्हें रद्द कर रहे हैं, उन्हें अपने जिंदगियों में नहीं लेके आ रहे, और कलाम मुकद्दस आपको बताता है कि जब आप ये कहते हैं कि हमने तो गुनाह नहीं किया, ये तो शरीयत हमारे लिए है ही नहीं, ये तो अहकाम हमारे लिए है ही नहीं, तो वो कलाम मुकद्दस आपको इसका जवाब देता है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं। खुदा जिसने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे, आप उसे झूठा करार देते हैं। आप अपने मिशन को सच्चा करार दे रहे हैं, आप अपने कलाम सुनाने वाले को सच्चा करार दे रहे हैं, आप अपने पादरी को सच्चा करार दे रहे हैं, आप अपने आप को सच्चा करार दे रहे हैं, लेकिन आप फरेब का शिकार हैं। कलाम मुकद्दस ये बता रहा है कि आपने उसे झूठा करार दे दिया जिसने बताया कलाम मुकद्दस के अंदर, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। उसने ये कहा कि मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए रूह कुदस जो है वो बख्शे, जो तुम्हारे अंदर होगा, और ये दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है, ना उसकी समझ रखती है, ना उसे जानती है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हमारे अंदर नहीं है। जब आप अपनी दिलों की सख्ती की वजह से, कानों की खुजली की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से, अपने मिशन के ताबे रहने की वजह से, अपने पादरी अपने पोप की ताबे रहने की वजह से इस कलाम को जो है झुटलाते हैं, उस खुदा को झुटलाते हैं, तो खुदा को आप झूठा कहते हैं। और खुदा फरमाता है कि तुम मुझे झूठा ठहराते हो, तुम में मेरा कलाम नहीं है, क्योंकि मेरा कलाम तो ये कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और जब तुम कहते हो कि ये हुक्म तो हमारे लिए है ही नहीं है तो आप उसे झूठा ठहराते हैं। और खुदा फरमाता है कि मेरा कलाम तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। हम सीखते हैं कि हमारे तौबा के वसीले से खुदा हमारे गुनाह माफ करने पे कादिर है। वो हमारे तमाम गुनाह जो उनसे वो बख्श देता है, वो हमें गुनाहों से रिहाई दे देता है,
اور یہ وہ رہائی ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں رہائی بخش دیتا ہے. وہ ہمارے گناہ کے دلدل میں جس میں ہم دھسے ہوئے تھے، جو ہم نے اس کے حکموں کو توڑنے کے وسیلے سے جو ہے اس دلدل کے اندر ہم دھس گئے، اس سے ہمیں نجات دی ہے. یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے آپ جو ہے اس قربانی کو جو ہے قبول کرتے ہیں جو مسیح خداوند نے اپنے خون بہانے سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو دھویا ہے. جب آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کے وسیلے سے آپ خداوند خدا کی فضل کو جو ہے حاصل کرتے ہیں. یہ وہ فضل ہے جو کہ آپ کے توبہ کرنے کے وسیلے سے، آپ کا گناہ کا احساس کرنے کے وسیلے سے آپ خداوند خدا کے حضوری میں گئے، آپ نے اس کی شریعت کو جون سا ہے وہ قبول کیا. آپ نے یہ مانا کہ میں نے شریعت کا گناہ کیا، میں نے شریعت کو توڑا جس سے مجھ سے گناہ سرزد ہوا. اس گناہ کا احساس کرتے ہوئے آپ توبہ کے لیے خدا کی حضوری میں گئے. آپ نے اپنے آپ کو اس کے حضوری میں پیش کر دیا. آپ گڑ گڑائے، آپ اس کے آگے چلائے کہ اے خدا تم یہ میرے گناہ سے بچا لے، مجھے اس دلدل سے نکال لے. میں تیرے حکموں کو مانوں گا، میں تجھ سے محبت رکھوں گا، کیونکہ تو نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے حکموں کو مانے گا. اے خدا آج سے میں تجھے مانتا ہوں، اے خدا آج سے میں تیرے حکموں کو مانتا ہوں، میں تجھ سے محبت کا اظہار کروں گا، میں تیرے آئین پہ، تیری شریعت پہ، تیرے حکموں پر چلوں گا. خداوند خدا نے فرمایا کہ میں تجھے تمام تیرے گناہوں سے معافی دوں گا. اور یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے آپ معافی حاصل کرتے ہیں. اور اسی ایمان کے وسیلے سے جب آپ کو معافی ملتی ہے تو یہ خدا کا فضل جون سا ہے وہ آپ پر ظاہر ہوتا ہے. اور یہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں افسیوں 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں. افسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. جب آپ نے اپنے گناہ کا احساس کیا، جب آپ نے یہ مانا کہ میں نے خدا کے حکموں کو توڑا، میں نے خدا کے حکموں کو رد کیا، میں نے اس شریعت کو رد کیا، میں نے اس آئین پہ چلنے سے انکار کیا، اور آپ اس کی حضوری میں گئے، آپ نے توبہ کی، اپنے گناہ کا احساس کیا، اس سے معافی طلب کی، تو آپ کے ایمان کے وسیلے سے اس نے آپ کو رہائی بخشی. اور یہ وہ فضل ہے جو آپ کو آپ کے ایمان کے وسیلے سے ملتا ہے. کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. تم کو اس گناہ سے، اس گناہ کی لعنت سے تمہیں اس کے فضل کی وجہ سے نجات ملی ہے. اور یہ فضل اس وجہ سے ہوا کہ آپ ایمان لائے اس کے اوپر، آپ نے اس کو قبول کیا، آپ نے مانا کہ اے خدا میں گنہگار ہوں، اے خدا میں تیرے گناہ، تیری شریعت کو توڑتا ہوں، تیرے حکموں کو رد کرتا ہوں، تیرے آئین پہ نہیں چلتا، تو مجھے معافی دے دے. اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا، اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ نے اس کی شریعت کو توڑا نہیں ہے، اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ اس کی آئین کو پامال کر رہے ہیں، تو آپ پر خدا کا فضل نہیں ہوگا. کیونکہ خدا کا فضل آپ کو اس ایمان کے وسیلے سے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کو اس گناہ سے اس نے نجات دی ہے. اور گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے، گناہ کسی اور چیز کا نام نہیں. گناہ صرف اور صرف کلام مقدس میں آپ نے سیکھا کہ یہ شریعت کی حکم عدولی ہے، اور جہاں حکم عدولی نہیں وہاں شریعت بھی نہیں. اگر آپ نے گناہ نہیں کیا، اگر آپ نے شریعت کو نہیں توڑا، تو فضل بھی آپ پر نہیں ہو سکتا. کیونکہ فضل صرف اسی وقت ہوگا جب آپ شریعت کو توڑتے ہیں، اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اس کی حضوری میں گڑ گڑاتے ہیں،
آپ کے ایمان کے وسیلے سے آپ کو اس گناہ کی لعنت سے جو کہ موت ہے، آپ پہ دوسری موت اب نہیں آنے کی، اس فضل کے نتیجے میں آپ کو اس گناہ کی لعنت سے وہ چھڑا لیتا ہے، گناہ کی مزدوری سے چھڑا لیتا ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جو کہ فضل کے وسیلے سے آپ کو ملتا ہے۔ فضل اور شریعت جون سے ہیں وہ لازم اور مظلوم ہیں۔ شریعت موجود ہے، شریعت کا گناہ کوئی حکم عدولی ہوئی تو گناہ سرزد ہوا، گناہ سرزد ہوا تو آپ کے احساس نے آپ کو بتایا، آپ کی روح نے آپ کو بتایا کہ آپ نے شریعت کو توڑا، آپ نے گناہ کیا، آپ خدا کی حضوری میں گئے، خدا کے آگے سجدہ زیر ہو گئے، خدا سے اپنے گناہ کی معافی طلب کی، اور آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو خدا گناہ سے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ کلام نے بتایا کہ آپ کے گناہ کی معافی وہ دیتا ہے، اور اس ایمان کے وسیلے سے وہ آپ کو جو ہے رہائی بخشتا ہے، آپ پر فضل ہوتا ہے۔ فضل اور شریعت لازم اور مظلوم ہے۔ شریعت خدا کا آئین ہے، شریعت کو جب آپ توڑتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں۔ جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ بھی موجود نہیں، اگر گناہ موجود نہیں تو آپ کو فضل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ فضل تو آپ کے گناہ کی نجات ہے، اور گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ خدا کا فضل جون سا ہے، یہ ہم پر اس وجہ سے ہوتا ہے جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر موا ہے، اور گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ شریعت کو آپ فضل سے جدا نہیں کر سکتے، شریعت ہوگی تو فضل ہوگا، شریعت نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے تو فضل بھی آپ پہ نہیں ہوگا۔ آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فضل کے تحت ہیں، اب شریعت کے ماتحت نہیں رہے، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ شریعت کے ماتحتی کا مطلب جون سا ہے وہ کیا ہے۔ شریعت کی ماتحتی ہم ابھی کلام کے اندر ہی چل کے سیکھیں گے، شاید اسی قسط کے اندر یا اس کے اگلے حصے کے اندر۔ شریعت کی ماتحتی کا مطلب ہے شریعت کے جب آپ ماتحت تھے، آپ گناہ شریعت کو توڑتے تھے، گناہ سرزد ہوتا تھا، گناہ کی مزدوری جون سی ہے وہ موت ہے۔ اس دوسری موت کو جون سا ہے اس فضل نے جو ہے نکال لیا۔ اب آپ جب گناہ کریں گے تو آپ اس کی حضوری میں جائیں گے، اس سے معافی طلب کریں گے، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اس ایمان کے فضل کے وسیلے سے اب آپ کے اوپر اس دوسری موت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ شریعت موجود ہے، گناہ موجود ہے، لیکن اس کی لعنت جون سی اس فضل سے دور کر دی گئی۔ دوسری موت کو جو ہے، جو وہ مزدوری تھی گناہ کی مزدوری، وہ دور ہوگی۔ شریعت کا اپنی جگہ قائم ہے، گناہ جب آپ توڑتے ہیں تو گناہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، معافی طلب کرتے ہیں تو گناہ اس ایمان کے فضل کے وسیلے سے آپ سے نکال لیا جاتا ہے اور آپ کو معافی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے یہ بتاتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اس نے اپنی جان دی، صلیب پر چڑھا، اپنا خون بہایا تاکہ ہمیں اس گناہ کی لعنت سے، اس گناہ کی مزدوری سے ہم پر دوسری موت نہ آنے پائے۔ اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے خون بہانے سے، اس کے صلیب چڑھنے سے ہمارے گناہ جون سے ہیں وہ دھل گئے ہیں، ہم اس دوسری موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، تو ہم خدا کے فضل کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی مصلوبیت کو، اس کی صلیبی موت کو جون سا ہے رد کرتے ہیں، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے، ہم اپنے گناہ کی توبہ نہیں کرتے، ہم اس کی حضوری میں نہیں جاتے، تو ہم اس کی صلیبی موت کو پامال کرتے ہیں، ہم اس کی قربانی کو پامال کرتے ہیں۔ اور مسیح خداوند کی قربانی کے بعد اب آپ کے لیے اور کوئی قربانی قائم نہیں کی جائے گی، اور کوئی رہتی دنیا تک جون سی قربانی آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ اگر آپ آج خداوند کی شریعت کو رد کرتے ہیں
تو آپ گناہ کرتے ہیں، آپ میں خدا کی محبت موجود نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ میرا کلام تیرے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو خداوند خدا کو دھوکہ دیتا ہے، تو خداوند خدا کے آئین کو رد کرتا ہے، تو خداوند خدا کی شریعت کو رد کرتا ہے، تیرے اندر خداوند خدا کی محبت نہیں ہے، تو جھوٹے اونٹوں سے خداوند آئے خداوند کہتا ہے۔ ہم عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 26 سے 29ویں آیت میں دیکھیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 26 سے 29ویں آیت، کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ جب ہم نے کلام مقدس کو سن لیا، سیکھ لیا اور اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھ لی، کلام مقدس میں سے آپ نے سیکھا کہ گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے، جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ بھی موجود نہیں۔ یہ خداوند خدا کے فرمان ہے کہ جہاں پہ میرا آئین نہیں وہاں پہ گناہ بھی تم سے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ شریعت پہ جو ہے اسے رد کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ شریعت کی حکم عدولی ہی گناہ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں جب شریعت نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ گناہ نہیں کرتے، کیونکہ گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ اگر شریعت نہیں تو پھر خون بھی جائز ہے کرنا، پھر ایک سے زیادہ خدا کو ماننا بھی جائز ہے، پھر جو ہے ماں باپ کی عزت بھی نہ کریں، پھر چوریاں بھی کریں، پھر زنا بھی کریں۔ آپ یہ تو نہیں کرتے لیکن شریعت کو بھی ماننے سے انکاری ہیں۔ جب آپ شریعت کو ماننے سے انکاری ہیں، جب آپ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، تو کلام مقدس آپ کو فرماتا ہے کہ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی معافی اور قربانی باقی نہیں رہی، گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ مسیح خداوند خدا نے اپنا جو خون بہایا ہے، جو صلیبی موت گوارا کی ہے، اس نے اس صلیبی موت کو گوارا کرنے کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی اس لعنت کو ہم سے اٹھا لیا، اس لعنت کو ہم سے جدا کر دیا، اس گناہ کی جو مزدوری تھی وہ ہم سے لے لی گئی۔ اب ہم جب گناہ کریں گے تو اس کی حضوری میں جائیں گے، اس سے معافی طلب کریں گے، وہ ہمیں ہمارے ایمان کے وسیلے سے فضل کے تحت ہمیں معافی دے گا۔ ہاں، وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، کلام کو سننے کے باوجود اس کو جو ان سے شریعت پہ مانے ہیں اسے پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کلام مقدس انہیں وارن کرتا ہے۔ 10 عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اس کی 27ویں آیت میں وارننگ ہے۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ جب آپ اس کی شریعت کو، اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، تو آپ اس کی قربانی کو پامال کرتے ہیں، آپ اس کو رد کرتے ہیں، آپ اس کے خون بہانے کو رد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر خدا کی محبت موجود نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا خود فرماتا ہے کہ میری محبت یہ ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ جب آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو آپ خدا کو پامال کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے حکموں کو جو ہے آپ رد کرتے ہیں، خدا کی شریعت کو آپ توڑتے ہیں، خدا کے آئین کو جو ہے وہ انکاری ہوتے ہیں اس کے، آپ خدا کو رد کرتے ہیں، خدا کو چیلنج کرتے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی محبت آپ کے اندر موجود نہیں ہوتی اور آپ کے اوپر فضل بھی جو سے ہے وہ نہیں رہے گا، کیونکہ خدا کا کلام یہ آپ کو فرماتا ہے کہ جب آپ اس قربانی کو رد کر دیتے ہیں، جب آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو کلام مقدس نے آپ کو
بتایا کہ جس عہد کے خون کے وسیلے سے آپ پاک ہوئے تھے آپ اسے ناپاک جانتے ہیں اور فضل کی روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ کلام مقدس خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے تابع کر اس کے حضوری میں چل سکتے ہیں۔ اب وہ جو حکم اس کے جو ہے وہ راست ہیں، سچے ہیں، سخت نہیں ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے ہم اس کے حکموں پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو جو ان سے اس بادشاہی کے رستے کی طرف لے کے چل سکتے ہیں جو کہ سکڑا رستہ ہے، جہاں پہ بہت کم لوگ جو ان سے ہیں وہ جانے کے قابل ٹھہریں گے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تم میں سے بتھیرے تو مجھے آئے خداوند کہیں گے، لیکن میں ان کا انکار کر دوں گا، میں انہیں کہوں گا آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ہم جب مسیح خداوند سے شریعت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے متی 5 باب میں، تو خدا فرماتا ہے، مسیح خداوند سے سوال کیا گیا ہے، ہم متی 5 باب اس کی 17ویں آیت سے پڑھیں۔ مسیح خداوند فرماتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ آسمان اور زمین کا ٹل جانا قیامت کا ہے، عدالت کی جون سی ہے، جب عدالت ہوگی تو اس وقت آسمان اور زمین جو ہے وہ ہلائے جائیں گے، وہ گرائے جائیں گے۔ اور یہ مسیح خداوند نے بڑے واضح طور پر جو شریعت کا بانی ہے، جو شریعت کی تخلیق کرنے والا، جو شریعت کا جو ان سے منبع ہے، جو شریعت کو دینے والا ہے، وہ آپ کو یہ فرماتا ہے اگر آپ آج اپنی مشن کے تابع ہیں، اگر آج آپ اپنے کلام سنانے والے جو کلام کو مسخ کر آپ کو پیش کرتے ہیں ان کے تابع ہیں، تو آپ خدا کی محبت آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کریں گے آپ، اور وہ آپ کو اپنے وعدے کے مطابق روح القدس بخشے گا جو آپ کے اندر رہے گا، جو آپ کو راستے کی تربیت دے گا، جو آپ کو راست رستے پہ چلائے گا۔ اور آپ اپنے گناہ کا جب بھی آپ شریعت کو توڑیں گے، اس کے حکموں کو پامال کریں گے، اس کے حکموں کی انجانے میں یا جانتے ہوئے اگر آپ سے گناہ سرزد ہوگا اور آپ اس کی حضوری میں جا کر اس سے سچے دل سے معافی طلب کر لیں گے اور یہ وعدہ کریں گے خدا سے کہ اے خدا میں تیرے حکموں پر آئندہ سے چلوں گا، میں تیرے آئین کو مانوں گا، میں تیرے احکام کی تعمیل کروں گا، تو آپ میں اس کی محبت قائم ہوگی۔ وہ آپ کو آپ کے ایمان کے وسیلے سے آپ کے گناہ کو جو ہے دھو ڈالے گا اور آپ اس فضل کے جو ہے ماتحت ٹھہریں گے۔ شریعت اور فضل خدا کا یہ وہ تحفہ ہے جو اس نے ازل سے اب تک رکھا ہے اور یہ ہماری راستی کے لیے ہے۔ ہم اگلے حصے کے اندر جو ان سا ہے مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے مختلف حوالوں کو جو یوز کیا جاتا ہے شریعت کو رد کرنے کے لیے۔ ایک حوالہ جو ان سا ہے ہم نے ابھی سیکھا جو مسیح خدا واضح طور پر آپ کو متی رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں بتاتا ہے کہ کیونکہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ وارن کرتا ہے ان جھوٹے مشنز کو، ان جھوٹے پیغام سنانے والوں کو، ان جھوٹے کلام سنانے والوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت تو ختم ہوگی۔ مسیح خداوند جو میرا اور آپ کا خدا ہے، جس نے اس شریعت کو، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ہمیں شریعت دی، وہ یہ فرماتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگز نہ ٹلے گا۔ وہ وارن کرتا ہے ایسے جھوٹے پریچرز کو، ایسے جھوٹے رسولوں کو جو شیطان جو بھیڑیے کے بھیس میں بھیڑ کے بھیس میں بھیڑیے ہیں، اور شیطان انہیں جو ان سا ہے وہ لیتا ہے تاکہ وہ مسیح کے شاگردوں کو پامال کر سکے، انہیں مسیح کی تعلیمات سے جو ان سی ہے بائبل کی تعلیمات سے، خدا کے آئین سے جو ہے وہ دور لے کے چل سکے۔ وہ کوئی بھی مشن ہو اگر وہ ایسی تعلیم دیتی ہے تو وہ خدا کی
फर्जंद नहीं ठहरेंगे। हमने चंद हफ्ते पहले जो है ये सीखा है कि आप किस तरीके से जो है वो ये पहचान सकते हैं कि कौन खुदा का कलाम सुनाने वाला खुदा का कलाम सुना रहा है और कौन भेड़ के भेष में भेड़िया है। इसको आप YouTube के अंदर जो सा है फॉल्स प्रॉफिट एंड प्रीचर्स जो है वो उसमें सीख सकते हैं। ये आपको द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जो है YouTube पे जो है मौजूद है, वहां पे आप इसको सीख सकते हैं। आप फेसबुक पे द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप कलाम के हिस्से को सीख सकते हैं। हम 19वीं आयत में देखते हैं जो वार्निंग है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। वाज़े तौर पर मसीह खुदा की वार्निंग है उस आसमान की बादशाही में जो ऐसे तालीम भी देगा कि इन हुक्मों को अब आपके लिए नहीं है, ये शरीयत अब आपके लिए नहीं है, वो आसमान की बादशाही में छोटा किया जाएगा। और उस शख्स के लिए बरकत है जो ये सिखाता है। 20वीं आयत बताती है, मत्ती 5 बाब उसकी 20वीं आयत बताती है, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। 19वीं आयत ही का हिस्सा है, पर जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमी को सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में छोटा किया जाएगा, लेकिन जो ये बताएगा और उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। खुदा जो है हमें बरकत दे कि हम उसके हुक्मों को जो उनसे है माने, अपनी जिंदगियों के अंदर लेके आए। शरीयत जो उनसी है वो बहुत वाज़े है, शरीयत खुदा का आइन है, शरीयत खुदा के हुक्म है, शरीयत खुदा की जो उनसी है तालीम है जिसके ऊपर हमें चलना जरूरी है अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं। हमारा आई लव यू कह देना, हमारा टाइप कर देना आमीन काफी नहीं है। जब तक मसीह खुदावन जिस तरह कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे, जब आप उसके हुक्मों को मानते हैं तो आपके अंदर जो इस तरह उसने वादा किया है वो रूह कुद्दस आपको बख्शता है। अगर आप उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते, आप में उसकी मोहब्बत मौजूद नहीं है, आप उसकी कवानी को पामाल करते हैं, आप उसे रद्द करते हैं, आप उस फजल को रद्द करते हैं। शरीयत और फजल लाजिम और मजलूम है। शरीयत के वसीले से जब आप हुक्म अदूली करते हैं तो गुनाह सरजद है, गुनाह के वसीले से आप माफी तलब करते हैं। आप ईमान है आपका कि उस गुनाह की जो मजदूरी मौत थी, उस गुनाह की जो लानत जो सी मौत थी, उस ईमान के वसीले से खुदा ने उस लानत को, उस मजदूरी को आपसे निकाल लिया। और इस निकालने को फजल खुदा कहता है कि ईमान के वसीले से ही आपको इस गुनाह से निजात मिली है। हम उन सब कलाम सुनने वालों और कलाम सुनाने वालों को पर खुदा की बरकत हो जो खुदा के हुक्मों की तालीम देते हैं और खुदा के आइन पर चलने की जो है वो तालीम देते हैं। आए हम दुआ करें कि हम सब मिलकर अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेकर चलें ताकि हमारे गुनाहों जो उनसे हैं वो बख्शे जाएं और हम पर खुदा का फजल हो। आमीन।